فیصل آپ نے ایک بات غور کی کہ یہ جو کل ہم فریم دیکھ رہے تھے جس میں آلموسٹ تمام جماعتیں تھیں اس میں مولانا صاحب مسنگ تھے. اب میں یہ کہنے والا تھا کہ سب کچھ اتنا بھی اچھا نہیں ہے جتنا میٹھا میٹھا ہاف لگ رہا تھا. مولانا صاحب تو جب بھی اس طرح کی حکومت بنتی ہے تو ہمیشہ اس حکومت کا حصہ ضرور ہوتے ہیں, کوئی نہ کوئی وزارت ان کے پاس لازمی ہوتی ہے. لیکن دیکھیں ابھی بھی جو ہے نا وہ کہتے ہیں نا کہ میرا دل یہ کہہ رہا ہے, میرا دماغ یہ لیکن یہ کہہ رہا ہے. تو مولانا فضل الرحمان جو ہے ان کو اتحاد میں شامل ہونے کی دعوت دی شہباز شریف نے, لیکن پھر مولانا صاحب نے جو ہے کہا کہ جی ہمیں آپ سے کچھ شکوے ہیں, ہمیں آپ سے کچھ شکایات ہیں. انہوں نے شکوہ کر دیا, انہوں نے شکوہ کیا کہ جی ہمارا مینڈیٹ چوری ہوا اور ہمیں ووٹ جو تھے وہ پڑے, لیکن اس کے بعد وہ کہاں گئے پتہ نہیں. جماعت کی اکثر انہوں نے کہا کہ بھئی ہماری جو جماعت ہے JUI اس کی اکثریتی رائے یہ ہے کہ بھئی ہم تو اپوزیشن میں بیٹھیں گے, لیکن آپ نے جو بات کی ہے وہ بھی سراکوں پہ وہ مجلس عاملہ کے سامنے رکھ دیں گے. لیکن بڑا امپورٹنٹ ہے, ورنہ تو میں سمجھ رہی تھی اتنے سالوں میں مولانا صاحب نے اب اصولی فیصلہ کر لیا ہے کہ بھائی اب ہم اپوزیشن میں بیٹھیں گے, لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھتے ہیں. اب بیسیکلی کشمیر کمیٹی سے لے کے اور دیگر اہم چیزوں تک جو ہے مولانا فضل الرحمان, پھر یہ کہ جب PTI کی گورنمنٹ تھی تو اس وقت بڑی اسٹانچ اس کے اپوزیشن بھی تھے, لیکن اب سچویشن یہ بنی ہے کہ اس وقت اگین بات یہ ہے کہ مفاہمت تک بات آ ہی گئی ہے اور پیپلز پارٹی نے جی اپنا ووٹ جو ہے وہ ڈال دیا ہے باسکٹ میں نون لیگ کے, اور بڑی زبردستی پریس کانفرنس ہوئی. اسی حوالے سے اب ہم بات کر لیتے ہیں. نون لیگ کے رہنما لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عبدالقیوم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم قیوم صاحب, بہت شکریہ. سب سے پہلے تو گڈ مارننگ, آپ کو باخبر سویرا میں خوش آمدید کہتے ہیں. تو بالآخر وہ جو غیر یقینی کی صورتحال تھی وہ اب اس کے بادل چھٹ رہے ہیں اور مخلوط حکومت کے لیے جو سیاسی جماعتوں میں اتفاق ہو گیا ہے وزارت عظمیٰ جو ہے نون لیگ کے حصے میں آئے گی. تو مزید کیا کیا فیصلے جو ہیں وہ ہوئے ہیں, ذرا بتائیے. دیکھیں, بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک سلور لائننگ ہے کہ ساری جماعتیں بات اس کی کر رہی ہیں کہ پاکستان ہمیں عزیز ہے اور پاکستان کے مسائل کو حل کرنے کے لیے ہم آپس میں بات چیت بھی کر سکتے ہیں. کچھ تو کولیشن میں آ رہے ہیں, لیکن میں صبح تحریک انصاف کے لیڈر علی محمد کو بھی سن رہا تھا, وہ بھی یہ کہہ رہے تھے کہ ہم پارٹ تو کسی کولیشن کا نہیں بننا چاہتے, لیکن ہم ایشوز کے اوپر دوسری پارٹیوں کے ساتھ ضرور ڈسکشن کر سکتے ہیں. یہ ایک بڑی مثبت بات ہے, بیکاز پہلے آپ نے دیکھا کہ تحریک انصاف کا ایٹیٹیوڈ لاسٹ ٹائم تو یہی تھا کہ ہم کسی سے ہاتھ نہیں ملانا چاہتے, ہم اس اسمبلی میں نہیں بیٹھنا چاہتے, اس کا بائیکاٹ کیا. تو میرے خیال میں اٹس اے چینج فار دی بیٹر. اور ابھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ کے کرم سے پاکستان کی کشتی جو کہ بھنور میں تھی وہ ابھی آہستہ آہستہ ساحل کی طرف رواں دواں ہو گئی ہے. الیکشن 8 فیبروری کو ہو گئے ہیں. صبح 8 بجے سے 5 بجے تک جو الیکشن ہوتے رہے اس پہ کسی کا کوئی اعتراض نہیں تھا, کوئی دہشت گردی کا واقعہ جس کا ہمیں ڈر تھا, کوئی موسم کی وجہ سے بہت زیادہ جو خرابی کا یہ تھا کہ کہیں پولنگ نہیں ہو سکے گی, تو خدا کا کرم ہے. لیکن آئیڈیل یہ ہوتا کہ ایک اوور آل میجارٹی ملتی, یا اگر 2/3 نہیں بھی تو ابھی چونکہ سپلٹ مینڈیٹ ہے اس لیے کولیشن گورنمنٹ بننی ہے اور جن کے پاس نمبرز ہیں وہ سپلٹ مینڈیٹ کا سوال ضرور پوچھوں گی. مجھے ایک سوال کا جواب دیں. میاں صاحب 2017 سے جو سلسلہ ٹوٹا, جس طرح پھر انہوں نے کہا کہ مجھے کیوں نکالا, یہ آپ کا نعرہ ووٹ کو عزت دو کا نعرہ, پھر میاں صاحب جس طرح باہر گئے, جس طرح مریم نواز نے ان کے لیے کیمپین کی, وہ واپس آئے, کیسز ختم ہوئے, 21 اکتوبر کا ان کا جلسہ, پھر الیکشن سے ایک دن پہلے وزیر اعظم نواز شریف. وزیر اعظم کیوں نہیں بننا چاہتے نواز شریف, جبکہ آپ لوگوں کو پھر حکومت میں ایک بڑا چنک مل رہا ہے, اور ہمیں یہ بتایا مریم نواز نے کہ 16 ماہ کی حکومت ہماری نہیں تھی, ہماری حکومت وہ ہوگی جب نواز شریف حکومت کریں گے. تو کیوں نہیں لیڈ کر رہا ہے نواز شریف؟ دیکھیں, مریم کا پوائنٹ یہی تھا کہ کسی بھی جماعت کی اگر ایکسکلوسیو ان کا اپنا کنٹرول ہو تو وہ اپنے مینیفیسٹو کو آگے چلاتے ہیں. انفارچونیٹلی پاکستان میں جب تحریک انصاف کی بھی حکومت تھی تو ان کے پاس بھی فل مینڈیٹ نہیں تھا, چونکہ کولیشن گورنمنٹ تھی, ان کی مائنارٹی تھی, وہ پارٹی پوری نہیں تھی. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ نواز شریف صاحب کا آنیسٹلی اگر میں پرسنل میری اوپینین تو یہ ہے کہ آج پاکستان میں اگر کوئی ایک لیڈر ایکسپیرینسڈ ہے جس کے اندر ایک اسٹریٹجک سینس ہے, ایک ویژن ہے, جو ملکی سطح پہ بھی اور ریجنل اور بین الاقوامی سطح پہ بھی کنٹری کو آگے لے کے جا سکتا ہے, تو وہ میاں محمد نواز شریف ہی ہے.
However, ابھی یہ پارٹی نے فیصلہ کیا، الدو شہباز شریف صاحب نے بھی پروپوز یہی کیا کہ نواز شریف صاحب خود آگے آئیں، تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں جو ہے وہ پیچھے رہوں گا، اور چونکہ کولیشن کا ایک ایکسپیرینس شہباز شریف صاحب کا ہے تو وہ اس کو آگے کر کے چلائیں. لیکن میں اس بات سے بالکل متفق ہوں کہ نواز شریف صاحب اگر خود اس چیز کو آگے لے کے جاتے تو ان کے پاس ایک ویژن ہے، اکانومی کا ویژن ہے، ان کے اندر ایک اسٹریٹجک سینس ہے اوور آل چیزوں کو لے کے چلنے کا. تو یہ ایک آئی ایم شیور، بٹ دین ایٹ دی سیم ٹائم شہباز شریف صاحب کا بھی ایکسپیرینس ہو گیا، انہوں نے کولیشن کے ساتھ مل کے بہت کام کیا. قیوم صاحب، یہ پارٹی کے جو اعلیٰ قیادت ہے انہوں نے ڈیسائیڈ کیا، پارٹی کے آپ جیسے لوگ، کیا ان کی بھی یہی خواہش ہے کہ شہباز شریف، ان کا ایکسپیرینس ہے کولیشن گورنمنٹ کو لے کے چلنے کا، تو وہ لیڈ کریں، یا آپ لوگ بھی یہ چاہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب ہی لیڈ کریں؟ نہیں، دیکھیں پارٹی کے اندر تو کنسنسس یہی تھا کہ نواز شریف صاحب آئیں اور وہی لیڈ کریں، لیکن آبویسلی نواز شریف صاحب ہم سیلف، ان کا جو ایک اپنی سوچ ہے، دیکھیں وہ باہر سے بھی آئے تو یہ ایک امپریشن تھا کہ وہ وزارت چوتھی دفعہ وزیر اعظم بننے کے لیے آئے، وہ تو غلط ثابت ہو گیا، بیکاز انہوں نے کہا نو، اگر یہ اس طرح کولیشن بنائیں اور ان کو آگے لے کے چلے تو جب نواز شریف صاحب خود چاہتے ہیں کہ میں ابھی بیک پہ رہوں، آپ کو یہ پتہ ہے کہ ان کی طبیعت کا بھی وہ جو میڈیکل ایشوز کا بھی ہے، لیکن ان ایڈیشن ٹو دیٹ ہی ہیز سیڈ کہ انف از انف، اینڈ میں یہ چاہتا ہوں کہ ملک آگے چلے، اور اس کے اندر اگر کولیشن بن رہی ہے تو یہ بہت اچھی بات ہے. اور اس میں یہ بھی کہوں گا کہ آنیسٹلی تحریک انصاف کو بھی سوچنا چاہیے کہ ماضی میں اگر وہ تنہائی میں رہے اور انہوں نے ان لوگوں سے بات کرنا بھی گوارا نہ کیا جو ان کی طرح الیکٹ ہو کے آئے ہیں. دیکھیں، آپ زرداری صاحب کو ناپسند کر سکتے ہیں، نواز شریف صاحب کو ناپسند کر سکتے ہیں، باقی فضل الرحمان صاحب کو، بٹ ریممبر کہ ان کا اپنا مینڈیٹ ہے اپنے اپنے صوبوں کے اندر بھی اور اوور آل بھی، اور ان کو بھی انہی لوگوں نے الیکٹ کیا جنہوں نے آپ لوگوں کو الیکٹ کیا ہے. تو یو کانٹ رائٹ دیم آف، یو ہیو ٹو ہیو اے ورکنگ ریلیشن شپ، سٹنگ ٹوگیدر اور کام کرنے کے لیے. تو آئی تھنک کہ خدا کے کرم سے یہ جو ابھی سچویشن آگے چل رہی ہے، اٹ ول گو فار دی بیٹر. لوگوں نے کہا کہ ہم بالکل کوئی بدلے کی سیاست نہیں ہوگی، لوگوں کو لے کے چلیں گے. قیوم صاحب، یہ ایک اچھی چیز ہے، یہ ایک اچھی چیز ہے، کیونکہ ملک جو ہے وہ مزید جو ہے وہ ڈویژن کا متحمل اس وقت نہیں ہو سکتا. بہت شکریہ، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا.